تو اس وقت وہ کفار یہ تمنا کریں گے اور یہ آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے، کاش اگر ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو پھر آج ہمیں یہ سزا نہیں ملتی، ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہوتا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنا اور اس وقت کی تمنا کرنا یہ ان کے کام میں نہیں آنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود نہیں لی تھی، بلکہ اس امت کو، اس قوم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اور تبدیلی کی اور ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہ پائیں۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی، اس لیے آج تک قرآن کریم میں ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں آئی اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، لیکن شیطان نے غرور اور تکبر کی بنیاد پر حضرت آدم کے سامنے وہ نہیں جھکا، تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا۔ اور پھر جہنمیوں کا ذکر ہے اور آیت نمبر 45 سے پھر جنتیوں کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقین ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے اور آرام سے بالکل بیٹھے ہوں گے، کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کے بیچ میں اگر آپس میں کوئی رنجشیں ہوں گی بھی ان کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ اس رنجش کو بھی نکال دے گا اور سارے مسلمان جنت میں بھائی بھائی ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اصحاب ہجر کا ذکر ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ، ابھی یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے، ان کے واقعات کے متعلق کچھ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد اب اصحاب ہجر کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب ہجر والوں نے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا۔ یہ وادی ہجر میں جو قوم آباد تھی اس قوم کا نام قوم سمود تھا اور وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے ان کے درمیان دعوت کا کام کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا، سرے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایک زبردست آواز کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں قرآن کریم اور سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ 7 آیتیں ہیں اس سورت کی اور جسے بار پڑھا جاتا ہے، جس کو نمازوں میں ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو الگ سے سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا گیا، اس سے معلوم چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام قرآن کی، پورے قرآن کی اصل ہے وہ، یعنی پورے قرآن میں جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کی سمری اور اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، چاہے توحید ہو، رسالت ہو، قیامت ہو، احکامات ہو، اور ماننے والوں کا کیا حشر ہونا ہے، نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہونا ہے، یہ سب سورۃ الفاتحہ میں بریفلی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آئے آیت نمبر 94 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس آیت کے نزول سے پہلے پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کیا کرتے تھے، علل اعلان، سب کے سامنے دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا بلکہ چھپ چھپا کر ہوتا تھا تاکہ حفاظت بھی ہو سکے، اور جب تک اللہ کا علل اعلان کرنے کا حکم نہ آئے تب تک چھپ چھپا کر صحابہ کرام نے پوشیدہ طور پر مخصوص لوگوں سے مل کر اسلام کی دعوت دی۔ تقریباً 3 سال تک یہ مرحلہ چلا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب آپ علل اعلان تبلیغ کیجئے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے علل اعلان بتائیے، سب کے سامنے واضح کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، انہیں اگنور کیجئے، آپ کی مخالفت کریں گے لیکن آپ کو دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے، غلط باتیں کہتے تھے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، کوئی کہتا تھا مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ کاہن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، ان کا دل تنگ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے،
آپ کے خلاف اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل اللہ نے بتایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اللہ رب العالمین اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ یعنی اس دنیا میں پریشانی آئے گی، اس دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ کو انہیں اگنور کرنا ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو لوگ آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں، جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اگنور کیجئے، ان کی باتوں کو ایک کان سے سنیے، دوسرے کان سے نکال دیجئے، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہیے۔ اگر آپ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو، تب بھی پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ النحل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا بیان ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، تو اللہ نے ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، اور دوسری چیز مشرکین کے جو غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے، جو اعتراضات تھے، اس کی تردید کی گئی ہے اور توحید کی انہیں دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت بتائی کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان اپنی اصل حقیقت تو دیکھے، ایک پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے وہ اس کو وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اس کی حیثیت کیا تھی؟ بالکل حقیر اور ذلیل نطفے کی شکل میں تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے روح دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت دی، طاقت دی، آنکھیں دی، دل دیا، اللہ نے کان دیے، اور اللہ نے جو ہے اسے زبان دی، اللہ نے اسے ہونٹ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور جب اس کے پاس طاقت آ گئی تو وہ بندہ اللہ ہی سے لڑتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے دوسرے خداؤں کو، اللہ ہی کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کتنا ناشکر اور ناقدرہ انسان ہے۔ بہرحال پھر آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں پہ جانوروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے جانوروں کو بھی آپ لوگوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چیزیں انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اسی طرح جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے بنایا، وہ کتنے جانوروں کے چمڑے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف چیزوں سے ہم جانوروں کی مختلف چیزوں سے ہم اپنے فائدے کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ کسی انسان نے نہیں پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں، تم خود اگر کسی چیز کو ایجاد کرتے ہو تو تمہیں فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے کیا، تو وہ عقل تمہیں کس نے دی؟ وہ عقل بھی اللہ نے دی، وہ علم بھی تمہیں اللہ نے دیا، اور جن چیزوں کا استعمال کر کے تم اپنے لائق چیزیں اسے بناتے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی کریشن کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے جس کا تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بہت سی مخلوقات ہے، پاس میں بھی اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہر ایک کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وقت اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ہر ایک کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، فیوچر میں بھی اللہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا جس کا علم بھی تمہارے پاس اور ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سمندر کے فوائد بتائے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ یہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیوں کا گوشت نکال کے کھاتے ہو، مچھلیوں کو کھاتے ہو، اور اسی سے تم جواہرات نکالتے ہو، زیورات نکالتے ہو جنہیں تم استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو۔ تو یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ یہ کسی انسان نے پیدا نہیں کیا، یہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر وہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اسی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں متکبرین کا ذکر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب متکبرین سے، کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے وحی کے ذریعے، تو وہ کہنے لگتے کہ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ کوئی قصے کہانی سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے انسانوں کے لیے، اور ایسے کفار اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے ان کے گناہ کا بھی کچھ حصہ انہیں بھی ملنا
ملنا ہے. اس کے بعد متقین کا ذکر ہے جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جلوت میں خلوت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنے والے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا, جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا, تو متقین مومنین کہتے ہیں اللہ نے خیر کی بات نازل کی, اللہ نے اچھی بات نازل کی ہے. اللہ نے فرما دیا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ, جن لوگوں نے احسان کیا, جن لوگوں نے اچھا کام کیا, جو ایمان بھی لے آئے, نیک اعمال بھی کیا انہوں نے, فی هذه الدنیا حسنہ, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا معاملہ کرے گا, اس دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے اچھی گزرے گی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ تو اور بہتر ہونے والا ہے. دنیا میں تکلیفیں آئیں گی, مومن ہے تکلیف آ سکتی ہے, مومن ہے مصیبت پھر بھی آ سکتی ہے, مومن ہے آزمائشوں سے گزارا جائے گا, لوگوں کی طرف سے تان و تشنی ہوگی, مومن کے اوپر اعتراض ہوگا, اس کے دین پر اعتراض ہوگا, اس کے اسلام پر اعتراض ہوگا, اس کی مسجدوں اور اس کی اذانوں, اس کے حجاب پر اعتراض ہوگا, لیکن اللہ نے فرمایا صبر سے کام لینا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہونے والا ہے, وہ اچھا ہونے والا ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور تقوی والوں کا گھر کیا ہی بہترین ہے. آخرت میں تقوی والوں کا ٹھکانہ کیا ہی بہترین ہونے والا ہے. جس دن ڈس بلیورز, کفار یہ تمنا کریں گے کہ ہے کاش میں بھی مسلمان ہوتا. بہرحال اس کے بعد مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے, آیت نمبر 43, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. یہ مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے کہ بھئی یہ کیسے نبی ہیں, انسان ہیں, اگر نبی ہوتے تو کوئی اور ہوتا, انسانوں میں سے کیوں نبی آیا, فرشتہ آنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے, آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے, وہ اللہ نے انسانوں کو ہی بھیجا, کیونکہ انسانوں کے درمیان بھیج رہا ہے تو انسان ہی انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. فرشتہ اگر آتا تو انسان کہتے کہ بھئی یہ تو فرشتہ اس لیے عبادت کر سکتا ہے, یہ تو فرشتہ اس لیے وہ یہ باتیں کر رہا ہے, ہم انسان ہیں ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے انسانوں میں سے ہی منتخب کیا تاکہ انسانوں کے لیے انسان ہی ایک نمونہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے, جتنے رسول آئے, ہم نے انسان ہی بنا کر انہیں بھیجا. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو. اس آیت سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا سوال علماء سے کرنا چاہیے اور علماء کی بات کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں ایک بہت ہی جو ایک غلط رسم اور غلط نظریہ مشرکین کا تھا, اس کی تردید کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ مشرکین کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو بہت خوش ہوتے, لیکن اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو چہرے سیاہ پڑ جاتے اور لوگوں سے چھپے پھرتا رہتا وہ شخص کہ بھئی ہم کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. پھر یہاں تک کہ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے بچیوں کو. اللہ نے فرمایا الا ساء ما يحكمون, کیا ہی برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں. یعنی بیٹیاں انسان ہیں, عورتیں بھی انسان ہیں, تم نے بیٹی اور بیٹی کے درمیان جنڈر کی حیثیت سے آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے, بلکہ بیٹیوں کے جو فضائل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں. ہاں ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس دنیا میں ذمہ داریاں اس میں فرق ہے, لڑکوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, لڑکیوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, لیکن جنڈر کے اعتبار سے تو کوئی تفریق نہیں ہے. یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. جو انسانی حقوق مردوں کو ملنے وہی انسانی حقوق عورتوں کو ملنے ہیں. تو جس طرح تم بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوئے, تمہیں چاہیے تھا کہ بیٹی کی پیدائش میں اور زیادہ خوش ہو, کیونکہ بیٹی کی پیدائش میں جو فضیلتیں ہیں وہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو اللہ نے ان کی اس غلط رسم کی تردید کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اللہ تعالیٰ نے پہلے دودھ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جانوروں سے جو دودھ آتا ہے تم اسے استعمال کرتے ہو, وہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے اور بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دودھ ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ اسے نگل سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ پی سکتے ہیں. تو یہ نعمت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اس کے بعد کھجور کا ذکر کیا, انگور کا ذکر کیا کہ یہ ایسے پھل ہیں جن کو آپ کھاتے بھی ہیں اور اس سے مشروب بھی بناتے ہیں. یہ نعمتیں کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. پھر تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا, اور شہد کی مکھی جس ترتیب کے ساتھ, کتنے پرفیکشن کے ساتھ شہد کے چھتے کو تیار کرتی ہے, ترتیب دیتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے. آج سائنس نے پروف کیا, آپ اس کی تفصیل میں جائیے کہ اتنے پرفیکشن کے
کے ساتھ اس چھتے کی حفاظت کرتی ہے اور پھر اس کے بعد شہد کو کس طرح پروڈیوس کرتی ہے، کیسے اونچے جگہ پہ رکھتی ہے تاکہ وہاں پر کچھ نقصان نہ پہنچے، پھر وہاں سے خالص شہد نکلتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ شہد کی مکھی کو اتنا پرفیکشن اور اتنی ترتیب کی بات کس نے سکھائی؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اسے ان جانوروں کو بھی علم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ذکر ہے کہ علم غیب